بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ۔ یہ رضاعت کی بحث چل رہی ہے، اس کے کئی مسائل اب تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے رضاعت ہی کی ایک دوسری صورت کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب عورت کا دودھ پانی میں مخلوط ہو جائے، پانی میں مل جائے، تو اس کی دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو دودھ غالب ہوگا یا پانی غالب ہوگا۔ دونوں صورتوں کا یہ حکم بتاتے ہیں کہ اگر عورت کا دودھ پانی میں مل گیا اور عورت کا دودھ غالب ہے تو حرمت رضاعت اس سے متعلق ہو جائے گی، لیکن اگر دودھ کے بجائے پانی غالب ہے تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز مغلوب ہوتی ہے وہ کالعدم ہوتی ہے۔ اگر پانی مغلوب ہے تو وہ کالعدم ہوگا اور رضاعت ثابت ہو جائے گی، اگر دودھ مغلوب ہے تو وہ کالعدم ہوگا، اگر پانی غالب ہے تو دودھ یہ کالعدم ہوگا اور رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر دودھ غالب ہے پانی مغلوب ہے تو پانی کالعدم ہوگا اور رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ غلبہ کا اعتبار اس طرح سے ہوگا کہ اسے دیکھیں گے، اگر اس مخلوط میں دودھ کا ذائقہ، دودھ کا رنگ اور دودھ کی خوشبو باقی ہے، یہ تینوں چیزیں اگر باقی ہیں تو یہ کہیں گے کہ دودھ غالب ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز اگر ختم ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ پانی غالب ہے۔ اسی کو یہ کہتے ہیں کہ جب دودھ عورت کا پانی میں مل جائے اور دودھ غالب ہو تو اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی، اور اگر پانی غالب ہو لم یتعلق بہ التحریم تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لم يتعلق به التحریم وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اور جب عورت کا دودھ کھانے میں مل جائے تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی، اگرچہ کھاتے وقت دودھ ٹپک رہا ہو، اگرچہ کھاتے وقت دودھ ٹپک رہا ہو پھر بھی اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ اسی کو انہوں نے کہا وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، اگرچہ دودھ غالب ہو، جب کھانے میں عورت کا دودھ ملا دیا جائے گا تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ یہ امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے امام اعظم کے نزدیک کہ جب دودھ میں کھانا ملا دیا جاتا ہے تو اگرچہ کھانا کم ہو پھر بھی وہ دودھ کی قوت کو سلب کر لیتا ہے اور دودھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مقصود کھانا ہوتا ہے، دودھ پینا نہیں، ورنہ الگ سے پی لیتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کھانا یہ غالب کے درجے میں ہوگا کیونکہ وہی مقصود ہے، اور وہ دودھ کے اثر کو سلب کر لیتا ہے، اس کی قوت کو سلب کر لیتا ہے اور دودھ ہلکا ہو جاتا ہے، لہذا کھانا غالب ہوگا اور دودھ مغلوب ہوگا، اور دودھ اگر مغلوب ہو تو حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس صورت میں امام کے نزدیک جب کھانے میں دودھ ملے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے یہ فرمایا ہے یتعلق بہ التحریم، اگر غالب ہے تو حرمت رضاعت متعلق ہو جائے گی، اور اگر مغلوب ہے جیسے اوپر تفصیل ہے ایسے اس صورت میں بھی صاحبین رحمہم اللہ تفصیل کرتے ہیں کہ غالب اور مغلوب جیسے اوپر دیکھے ہیں ایسے یہاں بھی دیکھیں گے۔ اگر دودھ غالب ہے تو حرمت رضاعت متعلق ہوگی، اور اگر دودھ مغلوب ہے تو حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ لیکن یہ آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم رہے کہ امام کا اور صاحبین کا یہ اختلاف اس وقت ہے جب اسے پکایا نہ گیا ہو، ہے نا، دودھ ڈال کے اور بھی چیزیں ڈال کر کے پکا دیا اور پکانے کے بعد کھا رہا ہے تو اب صاحبین بھی غالب مغلوب کا اعتبار نہیں کرتے۔ کھانے کی اس طرح سے دو صورتیں عادتاً جاری ہیں، ایک یہ کہ کھانا بالکل تیار ہے لا کے سامنے رکھا گیا، اسی میں دودھ ڈال دیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر اسی کو کھا لیا۔ اختلاف اسی صورت میں ہے نا، یہ اختلاف جو ہے اسی صورت میں ہے کہ کھانا ہے بالکل رکھا ہے کھانے کے لیے، ہے نا، اس میں دودھ ملا لیا عورت کا اور کھا رہا۔ تو امام کا اور صاحبین کا اختلاف اسی صورت میں ہے۔ ایک صورت یہ بھی عادتاً جاری ہے کہ بن رہا ہے نا، سیوئی بنا رہے ہیں، اسی میں دودھ ڈال کر کے پکا دیا، پھاڑ کر کے، ہوتا ہے کہ نہیں، پکایا اس کو نہ آگ پہ رکھ کر کے سیوئی وغیرہ ڈال کر کے، یا اور بھی کوئی چیز بناتے ہیں، کھیر بنا رہے ہیں، کیا کھیر بنا رہے ہیں، تو اس میں جب ڈال کر کے آگ پر پکا دیا تو اب نہ امام غالب مغلوب دیکھتے ہیں نہ صاحبین، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق یہ فرماتے ہیں اب اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کو ہر صورت پہ آپ جاری کر دیں کہ چاہے پکایا گیا ہو یا الگ سے ڈال کر کے کھایا گیا ہو، اور ہر صورت میں اختلاف آپ کو نظر آئے، ایسا نہیں ہے نا، چونکہ یہ مشتبہ مقام ہے نا، آدمی شبہے میں پڑ جائے گا کہ ہر صورت کو عام ہے، اس لیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اختلاف کی نوعیت جو یہ ہے کسی خاص مسئلے میں، ٹھیک ہے، اور مفتابے اس سلسلے میں بھی امام ہی کا مذہب ہے جو الگ سے ملا کر کے کھایا گیا ہے، صاحبین کا مذہب مفتابے نہیں۔ ہو گئی بات۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ،
تعلق به التحریم، کھانے میں ملایا ہے نا، تب تو دودھ اگر مغلوب ہے، دودھ اگر غالب ہے تو امام نے یہ فرمایا کہ رضاعت متعلق نہیں ہوگی، لیکن دوا میں ملایا، ہوتا ہے کہ کچھ دوائیں ہوتی ہیں اس میں ملا کر کے پینا رہتا ہے، تو اگر دوا میں ملا کر کے پیا اور دودھ غالب ہے تو کھانے والا حکم یہاں جاری نہیں ہوگا، اگر دودھ غالب ہے تو حرمت رضاعت متعلق ہو جائے گی۔ اب بھی یہاں بھی کہیں گے کہ یہاں بھی دودھ بھی تو مقصود نہیں، جیسے وہاں کھانا مقصود تھا، یہاں دوا مقصود ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ بات تو قرین قیاس ہے اور عقل میں بھی آتی ہے، لیکن بعض دوائیں ہوتی ہیں کہ وہ دوائیں دودھ ان کی تقویت کے لیے ہوتا ہے، دودھ ان کی تقویت کے لیے ہوتا ہے اور مقصود ہو کر کے باقی رہتا ہے نا، ڈاکٹر ہی وہیں سے مشورہ دیتا ہے نا کہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے نا، کیا مطلب وہ اسی کا حصہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب چونکہ دودھ یہ مقصود ہے اس میں، کیونکہ وہ دودھ دوا کی تقویت کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کام ڈھنگ سے کرے، اور جب دودھ یہ مقصود ہو گیا، دوا کی تقویت کے لیے ہوا، تو اب غالب مغلوب دیکھا جائے گا، کون غالب ہے کون مغلوب ہے۔ اگر دودھ غالب ہے تو حرمت رضاعت متعلق ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور صورت یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، عورت کے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا، تو وہ عورت ہی کا دودھ رہے گا نا، پھر نکالنے کے بعد اسے بچے کے منہ میں ٹپکایا گیا، فَأُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ، پھر بچے کے منہ میں اسے ٹپکایا گیا، تعلق بِهِ التحریم، تو اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وہ دودھ ہی ہے، لہذا نص جو ہے رضاعت کی، آیت جو ہے رضاعت کی، وہ اس کو شامل ہے اور اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ شَاةٍ، اور جب عورت کا دودھ بکری کے دودھ میں مل جائے، اختلاط ہو جائے ان کا، وَهُوَ الْغَالِبُ، اور عورت کا دودھ غالب ہو، عام آدمی تو اس میں نہیں پتا کر پائے گا کہ کس کا دودھ غالب ہے، لیکن اب تو ایسے آلے بھی چل گئے ہیں کہ جن سے پتا ہو جائے کہ کون سا دودھ غالب ہے، لیکن ماہرین جو ہوتے ہیں بغیر آلے بتا دیں گے کون غالب ہے کون مغلوب ہے نا، تو اس میں بھی غالب مغلوب دیکھیں گے۔ وَهُوَ الْغَالِبُ، اور عورت کا دودھ غالب ہے، تعلق بِهِ التحریم، تو اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی۔ فَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اور اگر عورت کا دودھ غالب ہے تو اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی، لم يتعلق به التحریم۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبْنُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب دو عورتوں کا دودھ مخلوط ہو جائے تو اس میں بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غالب مغلوب دیکھیں گے، کون زیادہ ہے، جس عورت کا دودھ زیادہ ہوگا اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی، جس کا کم ہوگا اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ اور یہی مفتبہ ہے امام ابو یوسف کا جو قول ہے۔ اور جب دو عورتوں کا دودھ مخلوط ہو جائے، یتعلق التحریم باکثرہما، تو ان میں سے جو دودھ زیادہ ہوگا اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، کیونکہ یہاں بھی حکم غالب اور مغلوب کا ہوگا، جو مغلوب ہوگا وہ قابل شمار اور قابل اعتداد نہیں ہے، اور غالب کا اعتبار ہوگا اور اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی۔ امام محمد
رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تعلق بہمت تحریم، دونوں سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جنس اپنے جنس سے مل کر کے ہلاک نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اپنی ہی چیز میں مل کر کے ہلاک نہیں ہوتی. یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، ہے نا. عورت کا دودھ عورت کے دودھ سے مل رہا ہے، اس لیے یہ مستحلق نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا. اور جب ہلاک نہیں ہوگا تو دونوں سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی. کس کا کم کس کا زیادہ، اس سے کوئی بحث نہیں. مفتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب کنواری کو دودھ اتر جائے، اس کا تو کوئی شوہر نہیں ہے نا، لیکن اگر دودھ اسے اتر جائے تو فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، اور وہ کسی بچے کو دودھ پلا دے، يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، تو اس سے حرمت رضاعت متعلق ہوگی، کیونکہ رضاعت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے وہ مطلق ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی قید نہیں ہے. لہذا کنواری عورت اگر دودھ پلائے، اسے دودھ اتر آئے تو حرمت رضاعت متعلق ہوگی. اور اگر مرد کو دودھ اتر آئے، اوپر تھا لبن الفحل، ہے نا، وہاں اس کی انہوں نے تعویل کی، ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سبب اگر عورت کو دودھ اتر آئے، نیچے سیدھے سیدھے مرد کا دودھ، ہے نا، دودھ کی صورت میں کچھ نکل ہی آئے مان لیتے ہیں، وہ پلا دے کسی بچے کو، کیا حکم ہوگا؟ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، اور جب مرد ہی کو دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو وہ اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت میں دودھ نہیں ہے. دودھ اترنا یہ اس سے متصور ہے جس سے ولادت ہو سکے، جو اس قابل ہے کہ وہ بچہ جنے. مرد اس قابل نہیں کہ وہ بچہ جنے، اس لیے اس سے دودھ بھی متصور نہیں. تو اگرچہ بشکل دودھ کچھ اسے اترے تو وہ حقیقت میں دودھ نہیں ہوگا اور اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی. وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ، اور جب دو بچے ایک بکری کا دودھ پی لیں، ایک گائے کا ایک بھینس کا دودھ پی لیں، فَلَا رَضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان کوئی رضاعت نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دونوں رضائی بھائی ہو گئے، ہے نا، ورنہ تو سب رضائی بھائی ہو جائیں گے، ہے نا. بہت سے لوگ دودھ پیتے رہتے ہیں. وَإِذَا، اب یہاں یہ بات پوری ہو گئی، لیکن رضاعت سے متعلق ایک بہت باریک مسئلے کا یہ ذکر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا، دو نکاح، ایک عورت بالغہ ہے اور ایک 2 سال کی یا اس سے بھی کم ہے. ہو گیا نکاح، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نابالغہ کے ولی نے کر دیا ہے، ہو جائے گا اس کا بھی نکاح، ہے نا. 2 سال سے کم ہی سے، لیکن نکاح ہو جائے گا. ایک بالغہ ہے، دونوں سے نکاح کر لیا، ہو گیا نکاح. نکاح ہونے کے بعد جو بالغہ تھی اس نے اس 2 سال والی کو دودھ پلا دیا. دونوں اس کی بیوی ہیں کہ نہیں ہے؟ جب دونوں سے نکاح کیا ہے تو دونوں بیوی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دونوں اس کی بیوی ہیں. ایک بیوی جو بالغہ ہے اس نے صغیرہ جو چھوٹی بیوی ہے اسے دودھ پلا دیا. اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں تو رضائی ماں بیٹی ہو گئیں، ہے نا. اور اپنی بیوی کی ماں سے نکاح درست نہیں. اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح، وہ بھی نہیں. اس لیے دونوں حرام ہو جائیں گے، ہے نا. پلانے والی بھی گئی اور پینے والی، دونوں ہاتھ سے چلی جائیں گی، ہے نا. اور پھر اس میں مہر کا بھی مسئلہ آئے گا، وہ مسئلہ یہ ذکر کریں گے. سمجھ گئے جو میں سمجھایا کہ اگر دودھ پلا دے تو کیا حکم ہوگا، ہے نا. آسانی سے سمجھ گئے نا. چلو، بہت باریک مسئلہ ہے، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ کوشش کریں گے کہ بہت آسان ہو جائے. چلیں. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ،
اور جب کوئی مرد نکاح کر لے صغیرتن و کبیرتن، 1 2 سال 2.5 سال سے کم عمر کی بچی سے اور ایک بالغہ سے، 2 عورتوں سے نکاح کیا، فارغات الکبیرۃ الصغیرہ، اور بالغہ نے اس نابالغہ 2 سال 2.5 سال سے کم عمر کی بچی کو دودھ پلا دیا، حرمتا علی الزوج، تو دونوں اپنے شوہر پر حرام ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ رضائی ماں بیٹی ہو گئیں، اور رضائی ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ماں بیٹی کو، نسبی ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا حرام، اسی طرح سے رضائی ماں اور بیٹی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اب فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول نہیں کیا ہے، فلا مہر لہ، تو اس کبیرہ کو کچھ نہیں ملے گا، مہر میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں فرقت کا سبب، دونوں میں علیحدگی کا سبب شوہر ہے یا عورت ہے؟ دودھ عورت نے پلایا ہے نا، تو دونوں میں علیحدگی کا سبب کون ہے؟ عورت ہے۔ تو یہ چونکہ سبب فرقت عورت ہے، اسی کی جانب سے یہ چیز ہوئی ہے، تو جیسے اگر عورت مرتد ہو جائے تو وہاں سبب فرقت عورت ہے، اگر دخول سے پہلے وہ مرتد ہو گئی تو اسے مہر نہیں ملتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی فرقت اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہذا اگر دخول سے پہلے ایسا ہوا ہے تو اسے مہر نہیں ملے گا۔ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَہر، اور صغیرہ کو آدھا مہر ملے گا، کیونکہ صغیرہ کی جانب سے وجہ فرقت صغیرہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہاں علیحدگی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے دودھ تو پیا ہے اس نے، تو سبب فرقت وہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو ارتضاء دودھ پینا یہ اگرچہ اس کا فعل ہے، لیکن یہ غیر معتبر ہے۔ جیسے کہ کوئی صغیرہ اگر اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ وارث رہے گی، اس کا فعل غیر معتبر ہوگا، لیکن بالغ ہو کر کے ایسا کرے تو اس کا فعل معتبر ہوگا۔ ایسے ہی یہاں اگرچہ دودھ پینا یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن یہ اس کے حق کو ثابت کرنے میں غیر معتبر ہے، وہ صغیرہ ہے، لہذا یہ سبب فرقت اس کی جانب سے نہیں ہے، اور جب سبب فرقت اس کی جانب سے نہیں تو اسے آدھا مہر ملے گا، وہ قابل جمع بھی نہیں ہے نا، اس لیے آدھا مہر ملے گا۔ اب یہ آدھا شوہر اسے دے رہا ہے صغیرہ کو، تو یہ اپنے پاس سے دے گا یا اس کبیرہ سے کہے گا دو، تم نے سب کچھ کیا ہے، تم ہی یہ آدھا بھی دو تاکہ ہم اس کو دے دیں؟ یہ کہتے ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے نا، کیا تفصیل ہے اس کو یہ فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، اور اس نصف کے لیے شوہر کبیرہ سے رجوع کرے گا، یعنی دو ہم اس صغیرہ کو دیں، کب؟ ان کانت تعمدت بہ الفساد، اگر اس نے جان بوجھ کر کے نکاح فاسد کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، بچی کو کوئی ضرورت نہیں تھی دودھ پلانے کی، اس نے سوچا بلاؤ جی اس کے جال میں پھنسے ہیں، لاؤ دودھ پلاؤ اور آزاد ہو جا، ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر جان بوجھ کر کے اس نے فساد نکاح کے لیے یہ کام کیا ہے تو شوہر اس سے وہ نصف مہر وصول کرے گا جو اسے صغیرہ کو دینا ہے، لیکن اگر فساد نکاح کے افساد نکاح کے لیے جان بوجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، وَإِن لَّمْ يَتَعَمَّدْ، اور اگر جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا ہے، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. ایک چیز اور بھی بہت اب چل رہی ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے چونکہ معاشرے ہی میں رہتے ہیں، کہ جب رشتہ لگتا ہے اور کہیں خاندان میں لگنا ہو یا قریب میں رشتہ لگ رہا ہو، کسی ایک کی ماں کو، چونکہ قریب ہیں سب، خاندان ہی کے ہیں، مثال کے طور پہ بہت قریبی ہیں سب، اگر کسی کی ماں کو یہ رہتا ہے یار ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اسی میں بیچ میں وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہے، میں نے اس کو دودھ پلایا ہے نا، تاکہ ہوتے ہوتے بھی نہ ہو پائے. اب کون کرے گا، ہے نا. اور کوئی صورت نہیں بچی تھی کہ یہ نکاح یہ نہ ہو، تو سب سے اہم شوشہ اس نے، ہے نا، چھوڑ دیا کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، سب رضائی بھائی بہن ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہے نا حکم یہ ہے کہ ثبوت رضاعت کے لیے خالی اس کا کہنا معتبر نہیں ہوگا. لوگ مسئلہ نہیں جانتے ہیں اس لیے ہوتا رہتا ہے نا. صرف عورت کا کہہ دینا کہ میں نے دودھ پلایا ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. گواہ چاہیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں. اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ کہتی رہے، چاہے جو جتنی بار کہے، اس سے رضاعت متعلق نہیں ہوگی، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ولا تقبل الرضاء، پھر رضائے شہادت النساء، اور رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، صرف اس ایک عورت کا کہنا بھی معتبر نہیں ہے نا. منفردات، صرف عورتیں گواہی دیں یہ بھی معتبر نہیں. اصل میں کیا ہے کہ شہادت کا بیان اگر آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں ابھی پڑھا ہے شاید، یا پڑھیں گے، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں صرف عورتوں کی گواہی مان لی جاتی ہے. جیسے کہ اس پر شوہر آگاہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، مرد کے دیکھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ولادت، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، وہاں مرد جائے گا نہیں جائے گا، ہے نا. تو جن چیزوں پر اطلاع شوہر مرد کے لیے ممکن نہ ہو شرعاً، وہاں صرف عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے. صرف عورتیں گواہی دے دیں تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن جہاں مرد بھی دیکھ سکتا ہے، عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں، دودھ پلانا محارم دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں، ہاں وہ فلانی دودھ پلا رہی ہے نا. کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو جو محارم ہے نا، بلکہ کہتے بھی ارے دودھ پلا دو، چلا رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو چونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر مرد آگاہ نہ ہو سکے، اس لیے یہاں صرف عورتوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، بلکہ مرد بھی چاہیے. 1 مرد یا 2 عورتیں، 1 مرد 2 عورتیں یا دونوں مرد، ہے نا. اگر یہ نہیں ہے تو وہ لاکھ چلائے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، رضاعت 2 مردوں کی گواہی سے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوگی. یہ رضاعت کی بحث مکمل ہو گئی. اس کو محنت سے دیکھیں اور پھر طلاق کا بیان انشاءاللہ کل پڑھیں.